ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ کسان بہت محنت کرتا تھا مگر اس کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی کہنے لگتی ہے، ہمارے بچے کے اسکول والے اسکول کی فیس مانگ رہے ہیں۔ ان حالات میں گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے، ہم اپنے بچے کی فیس کیسے ادا کریں گے؟ اس پر کسان کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، آج میں پیسوں کا بندوبست کر لوں گا۔ اور یہ کہہ کر کسان پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر جاتا ہے اور کھیتوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کسان کا بچہ کمرے سے باہر آتا ہے اور ماں کو کہتا ہے، ماں میرے اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے، میں اسکول جا رہا ہوں اور واپسی پر میں پاپا پاس چلا جاؤں گا، آپ میری فکر مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر کسان کا بیٹا اسکول چلا جاتا ہے۔ کسان کا بچہ بہت محنتی تھا، اسکول میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد کسان کا ہاتھ بھی بٹاتا تھا۔ ایک طرف کسان کا بیٹا بہت محنت کرتا تھا، دوسری طرف کسان بھی بہت محنت کرتا تھا۔ کسان سارا دن کھیتوں میں کام کرتا، ہل چلاتا، کھیتی باڑی کرتا، پانی دیتا فصلوں کو۔ اس کے بعد جب اس کا بیٹا آتا تو وہ رات کو گھر واپس چلا جاتا، پھر بھی کسان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ کسان کا بیٹا بہت ہنرمند، عقل مند اور ذہین تھا مگر اس کے ٹیچر اس کی بہت بے عزتی کرتے تھے کیونکہ وہ فیس وقت پر جمع نہیں کراتا تھا، اس لیے وہ ہر روز شرمندہ ہو کر گھر واپس آ جاتا تھا۔ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد کسان کا بیٹا سیدھا کسان کے پاس آتا اور کسان کے کاموں میں کسان کی مدد کرتا۔ ایک دن اسی طرح کسان اور اس کا بیٹا کام میں مصروف تھے کہ اچانک کسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کسان کا بیٹا کسان کو بہت اٹھاتا ہے مگر وہ نہیں اٹھتا۔ اچانک ایک آدمی وہاں آتا ہے جو فرشتہ بن کے ان کی مدد کرتا ہے، پھر کسان کو ہوش آ جاتا ہے۔ وہ آدمی کسان کو کہتا ہے کہ اب آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے، اب آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کو گھر میں جا کر آرام کرنا چاہیے، کچھ دنوں تک آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ جلد ہی کسان اپنے بچے کے ساتھ گھر واپس چلا جاتا ہے۔ اس پر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ آپ اتنی جلدی گھر واپس کیوں آ گئے؟ بتاتا ہے کہ آج اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ایک آدمی کی مدد سے وہ گھر آیا ہے۔ اور اس کا بیٹا کہنے لگتا ہے، بابا اب آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے، آپ کا کام آپ سے میں کروں گا۔ یہ کہہ کر کسان کا بیٹا گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ گھر سے باہر نکلتا ہے اور راستے میں جاتے جاتے یہ سوچتا ہے کہ اب سے وہ بابا کو کام نہیں کرنے دے گا، جب تک بابا بیمار ہیں ان کے حصے کا کام بھی وہ خود ہی کرے گا۔ پھر کسان کا بیٹا کام میں مصروف ہو جاتا ہے کہ اچانک ہی اس کے ہاتھ میں ایک بیگ لگتا ہے۔ کسان کا بیٹا ادھر ادھر بہت دیکھتا ہے مگر اسے کوئی آدمی نظر نہیں آتا، پھر وہ یہ بیگ کھول کر دیکھتا ہے جو سونے سے بھرا ہوتا ہے۔ کسان کا بیٹا بہت خوش ہو جاتا ہے اور یہ بیگ لے کر اپنے گھر واپس آنے لگتا ہے۔ جب وہ گھر کے دروازے کے سامنے پہنچتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جب وہ یہ بیگ اپنے والدین کو دکھائے گا تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیگ اس کے والد اس سے لے لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ بیگ تم نے کہاں سے لیا؟ اس کی والدہ پوچھتی ہیں، تم کسی بھی ارے گہرے کا بیگ کیوں اٹھا کر گھر لائے؟ یہ بتاؤ ذرا مجھے۔ اس پر کسان کہتا ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، تمہیں پتہ تو ہے، وہ کسی بھی اجنبی کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ کس طرح یہ بیگ اس کے پاس آیا، پھر اس کے والدین اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح کسان کا بیٹا اپنے اسکول میں اپنی فیس ادا کرتا ہے اور اپنی پڑھائی جاری رکھتا ہے۔